آج ہم لوگ جن مہمانوں کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں ان کا مختصر تعارف کرنے کے لیے میں جناب مولانا عمار ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مہمانوں کا مختصر تعارف ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اب سب کا استقبال کرتے ہیں ابنائے جامعہ منطقہ شرقیہ کی طرف سے کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مختصر سی دعوت پر تشریف لائے۔ ہم آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہمارے جامعہ اسلامیہ کے کئی ہونہار ثبوت یہاں موجود ہیں اور جامعہ اسلامیہ کے نائب ناظم جناب خلیل الرحمان صاحب منری بھی موجود ہیں۔ ہم ان کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو شخصیت موجود ہے جناب ڈاکٹر عبدالحمید اطہر صاحب ندوی۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحمید اطہر صاحب رکن الدین ندوی کی ذات گرامی بھٹکل ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے علمی حلقوں میں تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور قوم نوائد کے وہ جوان سال قابل فخر ثبوت ہیں جن کی شہرت نے مادر علمی اور شہر بھٹکل کی نیک نامی کو چار چاند لگائے۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت و فضیلت کے بعد عربی ادب میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ آپ ایک نامور مصنف، معروف مترجم، بہترین منتظم، بالغ نظر مفکر اور کامیاب مدرس ہیں۔ آپ ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات بھی ہیں، لیکن مصنف کی حیثیت سے آپ کی شہرت زیادہ ہے۔ یہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی، تقریباً 150 وقی کتابوں کے آپ مؤلف و مترجم ہیں جن کو علمی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہے۔ آج سے 3 سال پہلے جب ادارہ ادب اطفال بھٹکل کی باضابطہ انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی تو آپ اس میں بھی اتفاق رائے آپ کو ادارے کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھٹکل میں جتنے دینی، تعلیمی و تربیتی ادارے ہیں، چاہے وہ مولانا ابوالحسن اکیڈمی ہو، مہد امام حسن البنا ہو، لرن قرآن ہو یا اوقاف کمیونٹی سروس ہو، ان سب میں آپ بہت ہی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ کم و بیش 15 برس سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں کامیاب تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ جامعہ اسلامیہ کی مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کا ایک اور کارنامہ اور قوم نوائد پر احسان عظیم یہ ہے کہ آپ نے نوائدی زبان میں قرآن پاک کا اولین ترجمہ کیا ہے، جو کہ الحمدللہ اہل زبان میں قبول و عام حاصل کر رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کی مزید نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ بچوں کے لیے الروضہ کے نام سے ایک آن لائن مجلہ کچھ سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجلہ بھی ہماری نئی نسل کی تعمیر اور علمی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کی تصنیفات کی فہرست یوں تو بہت طویل ہے، لیکن ان میں عہد نبوی کی شاعری، القاموس المفرد، نوائتی ترجمہ قرآن وغیرہ مقبول عام ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے قلم سے نکلے ہوئے تراجم کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا ذکر کا موقع نہیں ہے۔ نیز آپ نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود بہت سی دعوتی دورے بھی کیے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ ان میں ہندوستان کی اکثر ریاستوں کے علاوہ یوگنڈا، راونڈا، برنڈی، تنزانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، ترکی، ملیشیا، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ شہر بھٹکل میں اپنی آبائی تجارت سے منسلک رہ کر قوم و ملت کے لیے متنوع اور ہمہ جہت خدمت انجام دینے میں مصروف ہیں۔ ہمارے سامنے دوسری شخصیت موجود ہے جامعہ اسلامیہ کے استاد مولانا عبداللہ غازی صاحب۔ تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ نسل نو کی دینی و فکری تربیت اور علمی نشوونما کے لیے بھٹکل کے جو جوان سال علماء نئے خطوط پر بالکل جدید اسلوب میں اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں، ان میں سب سے نمایاں نام نوجوان عالم دین مولانا عبداللہ ابن مرحوم فاروق صاحب دامدابو کا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب کی شخصیت کی مثال ایک نگینے کی سی ہے جو اپنی آب و تاب سے فضائے دہر کی ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ نے سن 2013 میں جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال عالم اسلام کی معروف دانشگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہ کر علم تفسیر میں تخصص کیا۔ مزید 1 سال وہیں قیام کر کے شعبہ دراسات اولیاء میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنؤ، اعظم گڑھ، کاندھلہ وغیرہ میں
ملک کے نامور مفکرین محققین کی خدمت میں رہ کر اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وطن عزیز لوٹ آئے اور تاحال ملت کی آپ خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ ایک مختلف الجہات شخصیت کے حامل عالم دین ہیں، مختلف میدانوں میں خدمت دین و ملت میں مصروف ہیں۔ آپ مکتب جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے بڑے باصلاحیت اور ممتاز اساتذہ میں سے ہیں۔ 7-8 سال سے یہی درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے ایک نسل آپ کے ہاتھوں تربیت پا کر اعلیٰ تعلیم کے مراحل کو طے کرنے میں مصروف ہے۔ آپ جہاں ایک طرف پڑھنے لکھنے اور درس و تدریس میں مشغول ہیں تو دوسری طرف آپ ایک بہترین مدبر، فعال منتظم کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کاروان اطفال بھٹکل اور ماہنامہ پھول کے روح رواں و بانی ہیں۔ مولانا عبداللہ غازی صاحب ایک اچھے شاعر، قلمکار بھی ہیں۔ بچوں کا ادب آپ کا اختصاصی موضوع ہے۔ آپ کی اصل پہچان اور وجہ امتیاز ادارہ ادب اطفال بھٹکل ہے، جس کو آپ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون سے قائم کیا ہے۔ نئی نسل کو علم و ادب اور فکر و فن سے وابستہ کرنے کے لیے آپ نے آج سے 6 سال پہلے بھٹکل سے بچوں کا ایک معیاری اردو ماہنامہ پھول کے نام سے جاری کیا، جو بہت قلیل عرصے میں الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں بچوں کی پہلی پسند بن گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج یہ رسالہ اردو دان طبقے میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب پہلے دن سے ہی اس کے فعال مدیر ہیں۔ انہی کی انتھک کوششوں اور ادارے کے بھرپور تعاون سے پھول ہر جگہ اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ آپ نے ادارہ ادب اطفال بھٹکل اور اس کے جملہ شعبہ جات کی تعمیر و ترقی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ادارے کی فکر عام کرنے، ماہنامہ پھول کی ترویج و اشاعت کے لیے جو شانہ بشانہ روز کوششیں کی ہے، وہ اظہار من الشمس ہے۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں آج ادارہ ادب اطفال بھٹکل کا تعارف ہی نہیں، ان کا تعارف بن گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تجارت کے لیے بھی آپ نے بچوں ہی کے میدان کا انتخاب کیا ہے۔ بھٹکل میں بچوں کے کھلونے اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کی کامیاب تجارت کے لیے آپ کا نام شہرت رکھتا ہے۔ آپ نے ادارے کے لیے اور اپنے دعوتی کاموں کے لیے ہندوستان کے اکثر صوبوں کے علاوہ عرب امارات، سعودی عرب، ملیشیا وغیرہ کے دورے بھی کیے ہیں۔ 3 سال پہلے کرناٹک اردو اکیڈمی نے ادارے کی طرف سے ہونے والے اہم خدمات کے پیش نظر آپ کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ نیز آپ متعدد ملکی و عالمی سیمیناروں میں مقالات پیش کر کے اہل نظر سے دار التحسین بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک ابھرتے ہوئے مقرر بھی ہیں۔ آپ کی شعری بیانی، خوش گفتاری کے حوالے احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بہرکیف مولانا عبداللہ غازی صاحب نہ صرف قوم نوائد کا بلکہ پوری ملت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ ان کے کاموں میں مزید برکت دے اور قوم کو انہوں نے جو راہ دکھائی ہے اس پر چلنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تیسرے مہمان جامعہ اسلامیہ کے استاد مولانا محمد میرا معظم صاحب شابندری ندوی، ادارہ ادب اطفال بھٹکل کے موجودہ جنرل سیکریٹری، فعال سیکریٹری ہیں۔ آپ ایک اچھے منتظم کے علاوہ بچوں کی تربیت تعلیم میں خاص درک رکھتے ہیں۔ اس لیے مکتب جامعہ کارکردگی کے بہترین اور لائق اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ادارے کے دعوتی مشن میں پہلے دن سے آپ نے بڑی محنت کی۔ مختلف دوروں میں آپ شانہ بشانہ شریک رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے محلے کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس وقت بندر روڈ کے اپنے نوجوانوں میں بطور مربی آپ کا کردار بڑا اہم اور روشن مستقبل کے لیے ایک خوبصورت پہل ہے۔ چوتھے ہمارے مہمان مولانا آفاق صاحب ندوی، مولوی آفاق صاحب ندوی ڈاکٹر عریف صاحب کے فرزند ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کے بہترین اور باصلاحیت فارغین میں ہیں۔ فقہی مسائل آپ کا خصوصی موضوع ہے۔ عربی ادب کا بھی خصوصی ذوق رکھتے ہیں۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل میں روز اول سے ہیں۔ بچوں کی لائبریریوں کا نظام آپ ہی کے ذمے ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کالونی میں طالب علمانہ دور سے ایک سرگرم اور فعال نوجوان کی حیثیت سے تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے 5ویں مہمان مولانا حسن شہروز صاحب ندوی، ادارہ ادب اطفال بھٹکل کے محاسب ہیں۔ بچوں کی تنظیم کاروان اطفال بھٹکل کے نائب مشرف ہیں۔ آپ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے ادارے کو اپنی جان توڑ خدمت سے نوازا۔ آپ بچوں کے ادب پر خوب لکھتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے عشر مبشرہ سیریز تیار کرنے میں آپ نے انتھک کوشش کی ہے اور عبداللہ غازی صاحب کے ساتھ ایک مثالی کام کیا ہے۔ ادارے کے اراکین کے ساتھ گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے ہر دور میں شریک رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے جو اس وقت آئے ہوئے مہمانان
اور ہمارے مہمان جناب مولانا خلیل الرحمان صاحب منیری جو قوم نوائد کی مایانہ شخصیت جناب الحاج محی الدین منیری صاحب کے قابل فخر فرزند آپ جامعہ اسلامیہ کے نائب ناظم ہیں اور بھٹکل کی کئی اداروں میں آپ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت اپنے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت ادارہ عالم اطفال کام کر رہا ہے، یہ ہماری جو اپنائے جامعہ اسلامیہ کے جو فارغین کی یونٹ ہے انہی میں سے یہ ہے۔ یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے جامعہ اسلامیہ کا فیض ہے، ہر جگہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کام کو پہچانا جا رہا ہے۔ ادارہ عالم اطفال کے ذریعے ہو یا مولانا ابوالحسن اکیڈمی کے ذریعے ہو یا حسن البنا کے ذریعے ہو یا لرن قرآن کے ذریعے ہو، اوقاف کمیونٹی کے ذریعے ہو، ایسے کئی ادارے اس وقت بھٹکل میں کام کر رہے ہیں۔ یہ سب جامعہ اسلامیہ کا فیض ہے، ابنائے جامعہ کی محنتیں ہیں۔ آپ تمام حضرات ہم لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں، آپ اپنا تعاون بھی کریں، ہر طریقے سے جو ہو سکے آپ اپنا تعاون کریں۔ جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ہماری چھوٹی سی دعوت پر، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، مہمانوں کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جو دور دراز سے تشریف لائے اپنے کاروبار کی مشغولیت کو، اپنے آفس کی ڈیوٹی کو سب سمیٹ کر جو تشریف لائے ہیں، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔